مجھے عمران خان سے بہت بڑا پرابلم ہے. عمران خان بوٹ پالشی ہے اصل میں. فوج کی گود میں بیٹھ کے انہوں نے چاکلیٹیں کھائی ہیں اور آئس کریمیں کھائی ہیں. عمران خان غلط ہے، یہ سسٹم غلط ہے. سسٹم ہی غلط ہے. لیکن آپ عمران خان کو کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ یہ کہ عمران خان وہ گھوڑا ہے جو اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا کہ جی مجھے چلائیں. یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ گولی بھی نہیں لگی؟ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آپ کو ثابت کرنے کے لیے وہ کیا شہید ہو کے دکھاتے ہیں؟ معظم جس گولی سے مرا ہے ان کے گارڈ نے ماری ہے. دوسرا حملہ ور ہے ہی نہیں. وہ جھوٹ بولتا ہے عمران خان. میں کہہ رہا ہوں میرے پہ کیس کر دے عمران خان اس بات پہ. تو یہ پیسے کے پیچھے تو ویسے ہی بھاگتا رہا یہ آدمی. وہ تو بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ اس نے تو شادی بھی پیسے کے لیے کی تھی. اس نے کہا جی میری جو ہے نا بیگم وہ روحانیت کے اعلیٰ ترین معیار پہ ہیں. اس کا انالیسس کرایا جائے. یہ سائیکوٹک پیشنٹ ہے. اس کو بنا دیا حالات نے وزیر اعظم. بیسکلی میرے حساب سے یہ گھٹیا سا آدمی ہے. جب آپ پہ بھی دست شفقت رکھا جائے تو آپ کو بھی انہی لوگوں کو رکھ کے حکومت بنانی پڑے. میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں مر جاؤں گا. پر تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل. ناظرین، آج آپ کی ملاقات بڑی ہی خاص شخصیت سے کروانے والے ہیں. آج آپ کی ملاقات کروائیں گے جواد احمد صاحب سے، جو کہ مشہور سنگر ہیں اور آج کل پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پہ بڑے جو ہے لفظی گولہ باری کر رہے ہوتے ہیں. کیا معاملات ہیں اور ان کی اپنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا کیا فیوچر ہے، اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جواد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت. جواد بھائی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ٹویٹر کے علاوہ کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ نہیں میں تو سارا وقت جو ہے وہ پارٹی کے لیے کر رہا ہوتا ہوں کام. ہم سب سے زیادہ تو ممبرشپ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کوآرڈینیٹرز جو ہیں وہ کمیٹیز بنا رہے ہوتے ہیں پورے پاکستان میں. اور یہ ہم بڑے خاموش طریقے سے بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے کچھ عرصے میں. پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو برابری پارٹی ہے اس کا فیس تو آپ ہیں، ہمیں اس کے کسی ایم این اے، ایم پی اے یا کوئی ٹکٹ ہولڈر یا کوئی ورکر وہ ہمیں کوئی نہیں پتہ کہ وہ کون لوگ ہیں، کہاں ہیں. کیونکہ ابھی الیکشن نہیں آیا نا. ابھی الیکشن جب اناؤنس ہوں گے تو اس کے بعد پھر یہ سارے آپ کو نظر آئیں گے جو بھی جہاں بھی لڑیں گے. اور لیکن وہ ہوں گے عام لوگ. وہ ایسے لوگ ہوں گے، دو قسم کے لوگ نہیں ہوں گے. وہ ایک یہ جو جگیردار سرمایہ دار مافیاز ہیں ہمیں مسلط ہیں، ان کو تو ہم نے کسی صورت میں اسمبلی میں نہیں رہنے دینا اگر ہماری پارٹی بڑی ہو گئی تو. اور دوسرا وہ لوگ جو کہ غلام ذہنیت کے ہیں، جو کہ انہی پارٹیوں کے سرمایہ دار پارٹیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کے لیے لڑتے ہیں آپس میں. یہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے. یہ ووٹر ہو سکتے ہیں ہماری پارٹی کے ممبرز ہیں، ہمارے پارٹی کے نہیں ہو سکتے، کوآرڈینیٹرز نہیں ہو سکتے. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، بہت سے انٹلیکچوئل جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے نیریٹو کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کے معاملے میں بالکل الٹا ہے. میں نے دیکھا آپ ہر 2 گھنٹے بعد ٹویٹ کرتے ہیں اور عمران خان صاحب پہ لفظی گولہ باری کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں عمران خان کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتا ہوں اس ملک کا. اس وقت اس ملک میں جتنا فساد ہے، انتشار ہے، نفرت ہے، تقسیم کی سیاست ہے، یہ عمران خان نے شروع کی ہے. اور عمران خان بوٹ پالشی ہے اصل میں. یہ سٹارٹ کیا تھا اس نے اپنا کام 2010 میں. اس سے پہلے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں عمران خان کے ساتھ اور بہت زیادہ ملاقاتیں تھیں. مطلب گھر بھی آنا جانا تھا ان کے کئی دفعہ، کسی بات پہ ملاقات ہو جاتی تھی. لیکن 2010 کے بعد انہوں نے اپنا پیندرا بدلا اور انہوں نے تمام وہ لوگ لینے شروع کیے پارٹی کے اندر جن کے پاس پیسہ تھا. تو یہ پیسے کے پیچھے تو ویسے ہی بھاگتا رہا یہ آدمی. وہ تو بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ اس نے تو شادی بھی پیسے کے لیے کی تھی. اس نے تو کوئی کام چھوڑا ہی نہیں. جہاں چمکتی چیز دیکھتا تھا گر جاتا تھا. اب مسئلہ یہ کہ اس کو بنا دیا حالات نے وزیر اعظم. اب یہ لوگوں کے اندر جو ہے دندراتا پھرتا ہے. بیسکلی میرے حساب سے یہ گھٹیا سا آدمی ہے. اس کا کسی قسم کا کوئی کیلیبر نہیں ہے. اس نے اپنی ٹیم کے ممبرس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کو بھی چھوڑ دو. ابھی جو کرکٹ کے اندر جس نے کیا، یہ آیا اس نے کہا جی ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کرو. اور غریب لوگ بیچارے. میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے. یہ سونے کے چمچہ لے کے پیدا ہوا اپنے وہ. بتا رہے تھے کہ انگلینڈ کا اتنا مضبوط کرکٹ سٹرکچر ہے، وہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو نہیں لے کے چل رہے، پھر بھی ان کی کرکٹ کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہے. کس قسم کا یہ آدمی ہے؟ ایسا یہ بے عقل آدمی ہے، ایسا یہ پاگل آدمی ہے. آپ مجھے بتائیں انگلینڈ کا پاکستان کا سب موازنہ کرنا ہے تو پھر اس کی ریل گاڑی کا بھی کریں، اس کی ٹرین سسٹم جو پورا ہے سب ویز کا وہ بھی کریں. اس کے ساتھ پھر ساتھ ان کے جتنی بھی اکانومی ہے، ان کی فیکٹریز ہیں، ان کی انڈسٹریز ہیں، ان کی جتنی بھی باہر دنیا کے اندر ٹریڈ ہے اس کا بھی کریں. وہ انگلینڈ کے ساتھ آپ کیسے موازنہ کر سکتے ہیں؟ یہ غریب ملک ہے. یہاں پہ غریب آدمی جو ہے وہ کرکٹ کھیل ہی نہیں سکتا جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو اس کے اندر. یہ سمپل سی بات ہے، سمجھ نہیں آتی اس آدمی کو. اور اس نے اتنا بیڑا غرق کیا ہے اس ملک کا. اس نے غریبوں کے اوپر پورا کا پورا توڑا ہے، جتنا بھی اس نے ظلم توڑا ہے.
ایون کرونا کے اندر جو ہے وہ اس کے لوگ پیسے بناتے رہے ہیں، اس نے ان کو ریبیٹس دیے، یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی انہوں نے پیسہ بنایا، اس صرف برا حال ہوا غریبوں کا، غریب آدمی جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا، ان کی تنخواہیں کٹ گئیں. آپ کے اپنے میڈیا کے اندر یہ حال ہوا، اپنے میڈیا سے پوچھ لیں آپ کے جتنے امپلائیز تھے وہ ان کو یا تو نکال دیا گیا زیادہ تر کو، اور کئیوں کو جو ہے انہوں نے کہا جی آپ ہاف سیلری پہ کام کریں. تو اس آدمی نے کوئی اس کی پرو پور پالیسی نہیں تھی، سب پرو رچ تھی. ابھی آپ نے کرونا کا ڈسکس کیا تو میں نے تو سنا ہے کہ جو ان کی پالیسی تھی اس کو تو دنیا سراہ رہی تھی کہ جس طرح پاکستان نے اوور کم کیا کرونا کو، میرا خیال کہ دنیا میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ بتا رہے تھے کہ پاکستان نے کنٹرول کیا ہے. تو آپ کو اس میں بھی وہی نظر آ رہا ہے کہ نہیں انہوں نے کرونا میں بھی برے حال کر دیا؟ یہ بالکل غلط بات ہے. میں نے ایک دفعہ نا پورا ایک اس کے بارے میں چھوٹی سی ریسرچ کر کے میں نے اس پہ لکھا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ انڈین پنجاب کو دیکھیں اور پاکستانی پنجاب کو دیکھیں جب کرونا آیا تھا تو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ دونوں کا جو تھا نا جس کو ہم کہتے ہیں ڈیتھ ریٹ جو تھا ایک جیسا تھا. باقی انڈیا کا خراب تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے یہ لوگوں کو بتایا کہ اس کی وجہ کیا تھی. کیونکہ یہاں پر ایک ہی ٹائم پہ پنجاب میں غلہ اور اناج تھا، لوگ کھا پی رہے تھے، اور دوسرا یہاں پہ گندگی اور بیڑا غرق دونوں جگہ پہ تھا. تو ان دونوں چیزوں کے کمبینیشن سے نا امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے. امیونٹی ڈیولپ ہوئی. 12.5 کروڑ تو پاکستان پورا پنجاب ہے. پنجاب مطلب آپ سمجھو کہ 60% کے قریب تو پنجاب، 55 to 60% پنجاب ہے صرف. اس لیے پاکستان کے اندر باقی بھی جو علاقے تھے ادھر بھی تھوڑا بہت کھانا پینا بہتر تھا. اس لیے یہ انہوں نے اعداد و شمار ایک تو اس وجہ سے ان کو ملے بھی بہتر. دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے سب چیزیں چھپائیں، جو یہ بتاتے تھے غلط بتاتے تھے. یہ بتاتے نہیں تھے کہ کتنے لوگوں کو کرونا ہو رہا ہے. ہمارے گاؤں دیہات میں مجھے بتاؤ یار، جس ملک میں بیسک ہیلتھ یونٹس نہ ہوں، اس ملک میں دیہاتوں میں آپ جا کے دیکھو مطلب کہ نمبرز بھی غلط شو کر رہے تھے ہی نہیں نمبرز ان کے پاس. کون سے نمبرز تھے؟ اب اگر دنیا کو یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ کر دیا، دنیا کہے گی جی واہ بڑا اچھا کیا. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کو کس نے سراہا ہے؟ بائیڈن اس کا فون نہیں اٹھاتا تھا. سعودی عرب کے جو شہزادہ ہے وہ اس کا ملنا پسند نہیں کرتا. مودی نے اس کا فون نہیں اٹھایا جب تک یہ رہا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اب اس گورنمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، اس کے ساتھ نہیں چل رہے تھے. اس آدمی کی جو ہے نا چال سے لے کے جو یہ چلتا ہے ایسے کر کے، بھائی تمہیں کوئی عقل ہے؟ یہ کرکٹ گراؤنڈ ہے، وزیر اعظم ایک ملک ہے، جا کے وہ ایسے مل رہا ہوتا تھا لوگوں سے جیسے. اس کا نا دماغی طور پہ میں سمجھتا ہوں، ایکچولی سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے. اس کا انالیسس کرایا جائے، یہ سائیکوٹک پیشنٹ ہے. اسی لیے اس کے گھر والے بھی جو ہے نا اس کے ساتھ نہیں رہتے. اس کی خان کی زندگی بھی آپ دیکھ لیں، وہ بھی بیڑا غرق ہے. کیوں؟ کیونکہ اس آدمی کے ساتھ رہنا شاید بڑا مشکل ہے. اچھا، اس کے ساتھ جو لوگ لگے ہوئے ہیں وہ سارے خوش آمدید ٹائپ ہیں. مجھے عمران خان سے بہت بڑا پرابلم ہے اس ملک میں، اس لیے کیونکہ جس وقت ایک بڑی پارٹی چاہیے تھی عام لوگوں کی، اپنے لیے وہ نکلتے، منظم ہوتے، سیاسی طور پہ متحرک ہوتے. اس وقت اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا، اس نے اپنے ارد گرد انہی لوگوں کو لیا جو کہ دوسری پارٹیوں میں موجود تھے، ارب پتی کھرب پتی لوگ تھے، ان کو لے کے آگے. ایک تو دوسرے اس نے الیکٹیبل نئے ڈھونڈے جن کو وہ پارٹیاں نہیں کرتی تھی، آپ سمجھیں کہ انٹرٹین نہیں کرتی تھی، ان کو ہی لے کے. جواد بھی آپ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب آپ پہ بھی کرم ہو یا جب آپ پہ بھی دست شفقت رکھا جائے تو آپ کو بھی انہی لوگوں کو رکھ کے حکومت بنانی پڑے. میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں مر جاؤں گا یہ کام نہیں کروں گا. میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پاکستان کا. یار دیکھو، پاکستان کا ٹھیکہ جو ہے نا وہ کسی نے بھی نہیں لیا ہوا. خدا نے کسی کو ٹھیکہ نہیں دیا. اب اگر آپ نے کوئی کام کرنے ہیں پاکستان کے لیے تو صحیح طریقے سے کریں، کوئی اصول بنائیں نا اپنے. جب بھی جواد صاحب کی حکومت اللہ کرے آئے، اس میں کوئی بھی الیکٹیبلز، کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہوگا. سب اسٹیبلشمنٹ کا تو رول ہو ہی نہیں سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کا سیاسی رول ہونا ہی نہیں چاہیے. اب یہ جتنی پارٹیاں ہیں، یہ سیاست کے اندر انہوں نے گروتھ ہی اپنی اس طرح لی ہے کہ فوج کی گود میں بیٹھ کے انہوں نے چاکلیٹیں کھائی ہیں اور آئس کریمیں کھائی ہیں. اب وہ جب فوج کہتی ہے کہ جی یہ ہماری پالے ہوئے ہیں، اب ہم ہی آ کے دکھا رہے ہیں، یا ان سے کچھ نہیں ہو رہا، ہمیں نہیں چاہیے یہ. اور عوام تو ہوتی کسی کے ساتھ نہیں ہے. عوام تو اب جا کے تھوڑی بہت لوور مڈل کلاس اور تھوڑی بہت مڈل کلاس یہ آئی ہے عمران خان کے ساتھ. ابھی بھی غریب آدمی کسی کے ساتھ نہیں ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہے. جواد بھائی، میں صحیح بتاؤں کہ آپ کے متعلق بھی آج کل یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی اسٹیبلشمنٹ استعمال کر رہی ہے. میں تو کیونکہ دیکھیں، آپ عمران خان پہ تنقید کر رہے ہیں، گورنمنٹ پہ نہیں کر رہے، کیونکہ حالات تو آپ کے سامنے ہیں. میں گورنمنٹ میں بہت تنقید کرتا ہوں. میرے سارے اگر آپ ٹویٹر دیکھتے ہیں تو ذرا تھوڑا پیچھے جائیں نا، ابھی بھی آپ کو 4-5 دن پہلے بھی مل جائیں گی. پرابلم یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی پرابلم ہو کہاں رہی ہے. دیکھیں،
اس ملک میں پارلیمانی نظام ہے، اس ملک میں فوج ہے، عدلیہ ہے، سارے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ فوج کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں ان کو پیار کرتا ہوں اور ان کی عزت۔ تاثر بالکل غلط ہے۔ سوال ہی بیان نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ کئی دفعہ فوج کے لوگ آئے ہیں، انہوں نے بات چیت کی ہے اس طرح کی، ہم ان کو یہ کہتے ہیں جی ہم تو آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، میرا تو گانا ہے سب سے بڑا فوج کا آج تک کا، تو ہم کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فوج سیاست میں آپ کا رول نہیں ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ 25-30 سال لگے رہیں گے، آپ کا کچھ نہیں بنے گا، ہمیں جو نظر آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جی کوئی بات نہیں، نہ بنے، لیکن ہم اگر آئیں گے تو عوام کی قوت پہ آئیں گے اور منظم ہو کے آئیں گے، نہیں تو نہیں آئیں گے، ختم بات۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کچھ معاملات کر کے ایک بار سسٹم کا حصہ تو بننا چاہیے تاکہ آپ سسٹم چینج کر سکیں؟ تو دیکھ لیں عمران خان سسٹم کا حصہ بنا ہے، عمران خان غلط ہے یا سسٹم غلط ہے؟ سسٹم ہی غلط ہے۔ پھر لیکن آپ عمران خان کو کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ یہ کہ عمران خان وہ گھوڑا ہے جو اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا کہ جی میں مجھے چلائیں، میں پاکستان ٹھیک کر دوں گا، پھر تو جھوٹ بہت بولے نا۔ اگر فرض کریں انہوں نے کہا کہ جی آ جاؤ ہمارے ساتھ ریاست آپ چلاؤ، وہ کیوں انہوں نے کہا؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ جی میرے پاس تو ٹیم ہے، اسد عمر ہے، یہ ہے، وہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے سوچا شاید واقعی ہوگی، انہوں نے لا کے بٹھا دیا، پتہ چلا جی 9 مہینے بعد اسد عمر فارغ۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا اب کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا جی آپ جو سمجھتے ہیں آپ کر لیں۔ وہ حفیظ شیخ کو لیا، اس کے بعد وہ شوکت ترین کو لیا، مطلب 4 تو اس نے وزیر خزانہ بدلے ہیں۔ کسی ملک کا جو بیسکلی ہم کہتے ہیں نا بیک بون جو ہوتی ہے اس کی اکانومی ہوتی ہے، اکانومی سے اسمبلی نہیں۔ بزدار کو اس نے لگائے رکھا، بزدار ایڈمنسٹریٹو اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں بلنڈر تھا، وہ اس نے کیے رکھا کیوں جی پیر کہتے تھے پاک پتن کے کہ جی یہ اس کو نکالیں گے تو یہ ہو جائے گا، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی۔ یہ سارے باقی جھوٹ ہیں۔ اس کے پیچھے اس کا ایک انٹرویو تھا، اس انٹرویو میں ندیم ملک کو کہا، مجھے اچھی طرح میں نے انٹرویو دیکھا ہوا ہے، اس نے کہا جی میری جو ہے نا بیگم وہ روحانیت کے اعلیٰ ترین معیار پہ ہیں۔ آپ سوچیں یہ وزیر اعظم ہمارا روحانیت پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مزدار اکانومی، اور تیسرا اس نے جو چائنا، انڈیا، امریکہ، یورپ سب کو ناراض کر کے رکھ دیا ہوا تھا، آرمی نے سوچا کہ بڑی ہو گئی ہے، تو اس نے اس کے ساتھ وہی ہوا ہے جو پہلوں کے ساتھ ہوا ہے۔ پہلے جو تھے وہ باہر نکل کے لوگوں کو بھڑکاتے نہیں تھے آرمی کے خلاف، وہ نام لے لیتے تھے، بھڑکاتے نہیں تھے۔ اس نے بھڑکانا شروع کر دیا، کیونکہ یہ آدمی جو ہے اس کو پاکستان کا کوئی خیال نہیں ہے، اس کو پاکستانی عوام کا کوئی خیال نہیں ہے، اکانومی کا کوئی خیال نہیں ہے، اس کو خیال ہے تو اپنی سیٹ کا اور اپنے عمران خان کا وزیر اعظم ہونے کا۔ اور اس لیے اب میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس میں سب سے بڑا قصور اس آدمی کا ہے۔ اچھا، ابھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب پہ فائرنگ کا معاملہ ہوا، اس پہ بھی آپ کے میں نے ٹویٹس کچھ پڑھے، آپ کا اس پہ موقف کیا ہے؟ آپ ایک تو عیادت کے لیے بھی نہیں گئے، بہت سے لوگ عیادت کے لیے جا رہے ہیں، تو ان فیوچر آپ جا رہے ہیں عیادت کرنے؟ نہیں میں تو عیادت کرنی نہیں جا رہا، لیکن میں نے عیادت کر دی تھی، ٹویٹر پہ بھی کر دی تھی اور فیس ادھر قریب ہی ہیں، آپ کو جانا چاہیے؟ نہیں میں اس لیے نہیں جا رہا کہ میں جتنا کرٹیکلی ان کو کرتا ہوں نا کرٹیسائز، تو بنتا نہیں ہے یہ تو دیکھیں یہ منافقت ہے پھر کہ میں چلا جاؤں۔ میں نے لکھا ہے کہ میں زخمی ہیں تو میں نے تو کہا ہے کہ میں نے لکھا ہے، اب میں فرض کریں میرا کوئی دوست وہ امریکہ میں وہ زخمی ہو جائے، دوست میرا، تو میں یہاں سے امریکہ کی ٹکٹ کرا کے نہیں جا سکتا، میرے بڑے دوست ہیں باہر۔ آپ بہت قریب رہتے نہیں بے شک قریب رہتے ہوں، لیکن میرے دل کے قریب تو نہیں رہتے نا اس وقت۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تو یہ عیادت کے جو ہے نا وہ کر دی ہے اس کے اوپر، جو ٹویٹر پہ فیس بک پہ۔ اصل بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو میں نے جو کر دی سو کر دی، مجھے ابھی بھی افسوس ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں، لیکن میں نہیں مانتا کہ ان کو 4 گولیاں لگیں۔ دیکھو ہیں، اب آپ کو ثابت کرنے کے لیے وہ کیا شہید ہو کے دکھاتے ہیں؟ نہیں پہلے وہ شہادت دیں نا۔ دیکھو بڑی سمپل بات ہے، 4 گولیاں کسی بندے کو لگی نا، سب سے پہلے وہ 4 گولیاں دکھائیں۔ اس آدمی کا یہ حال ہے کہ یہ کہیں بیٹھتا ہے نا تو اس کی قمیض ایسے ہو جائے نا تو اس کی بھی تصویر کھینچ کے نا وہ ڈال دیتے ہیں، دیکھیں جی عمران کی قمیض ایسے ہو گئی۔ فینز ہیں۔ آپ کریں نا تو گولیاں نہیں دکھا رہے، وہ فریگمنٹس نہیں دکھا رہے۔ اچھا فیصل سلطان کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان میرے بھی بڑے مطلب ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، اور انہوں نے نہیں جھوٹ بولا، انہوں نے کہا جی فریگمنٹس ہیں، انہوں نے گولی کا نام ہی نہیں لیا، انہوں نے کہا فریگمنٹس ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے 4 گولیاں، پھر 3 گولیوں پہ آ گیا، یہ بندہ ہی جھوٹا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ گولی بھی نہیں لگی؟ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گولی جو ہوتی ہے نا وہ نکالی جاتی ہے اور اس کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ عمران خان کو لگنے والی گولی ہے، اور وہ تو بہت بڑی خبر ہے، یہ چھوڑتا ہی والی خبر، لیکن ظاہری بات اس کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بولنا پڑا تھا، نہ ڈاکٹر فیصل نے ماننا تھا نہ کسی اور نے ماننا تھا، نہ تو گولی دکھائی گئی نہ فریگمنٹ دکھائی گئی ہیں، اس کو زخم ہوئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ مارا اسی آدمی نے ہے، وہ جو ایک ہے، کوئی دوسرا بندہ نہیں تھا وہاں۔
یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ حمزہ اتنے انٹیلیجنٹ ہو, میڈیا میں کام کرتے ہو, میڈیا کے لوگ ویسے بھی زیادہ انفارمڈ ہوتے ہیں. جب جلسے ہو رہے ہوتے ہیں نا تو کم از کم 200-250 کم از کم موبائل نا لوگ لے کے بنا رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک تو ویڈیو دکھاؤ دوسرے حملہ آور کی, کوئی کہیں سے کوئی اس کا جاتے بھاگتے ہوئے دکھا دو. اور مسئلہ یہ ہے کیا لگ رہا ہے کہ یہ نریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے؟ کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. جب کنٹینر پہ فائرنگ ہوئی لوگوں کو لگی بھی, آپ کو لگتا ہے کہ گولی اسی نے ماری, وہ جو دیکھو میں شروع سے کہہ رہا ہوں, میرے ٹویٹر پہ پیچھے جاؤ آپ, 2018 سے جاؤ, میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آدمی مذہبی آگ بھڑکا رہا ہے. یہ آدمی مدینہ کی ریاست, غریب آدمی کو مدینہ کی ریاست اور طرح سمجھ آتی ہے, امیر کو اور طرح آتی ہے, ڈیفینس والے کو اور طرح آتی ہے, بھاٹی گیٹ والے کو اور طرح آتی ہے. جب آپ مذہبی باتیں زیادہ شروع کرتے ہیں نا سیاست میں, تو مختلف اسٹیٹس آف سوسائٹی کے اندر نا مذہب پھر ایسے کر کے نا چنگاری مارتا ہے. مذہب تو ہم سب کا ہے, میں بھی مسلمان ہوں, آپ بھی مسلمان ہیں, لیکن ہم کسی کے مذہب میں نہیں گھستے. لیکن جب آپ سیاست میں مذہب کرتے ہیں نا, تو مذہب جو ہے لوگ اپنے حساب سے اس کو اور زیادہ اگریسولی پرسو کرتے ہیں اپنی مذہبی معاملات. یہ آدمی صاف کہہ رہا ہے بھائی, اس کو اس کی بات مانے نا. وہ کہہ رہا ہے جی میں نے تو اس لیے ماری کیونکہ یہ میوزک چلا رہا تھا. اس کے خیال میں اب ایک بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے جی میں نے گولیاں اسی لیے ماری ہیں, تو اس نے آٹومیٹک اس کے پاس تھی ایک گولی صرف رہ گئی, باقی ساری چل گئیں. وہ چلی, اسپلنٹر بالکل لگے ہوں گے, اسپلنٹر اڑے ہوں گے. اسپلنٹر جو ہیں وہ گولی کے اوپر جو کیس ہوتا ہے نا, میں نے اس پہ پوچھا ہے لوگوں سے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, تھوڑا بہت ہم نے بھی کیا لیکن جو زیادہ وہ ہیں, کہ جی یہ وہ کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی ایک تو ووڈ کے اسپلنٹرز بھی ہو سکتے ہیں, اور ایک جو خول ہوتا ہے گولی کا جب وہ لگتی کہیں جا کے تو وہ بھی اسپلنٹر کے ادوا اڑتے ہیں اس کے. تو عمران خان کو لگ گئے ہوں گے, اس نے خود نہیں کروایا لیکن ہوا اتنا ہی ہے بس. اب یہ اس کو آپ سمجھو معاملہ کتنا سیریس نوعیت کا, فائرنگ ہوگی, اگر اس کو اس کے شرے بھی لگے ہیں تو گولی بھی لگ سکتی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں لگ سکتی, تو وہ اس کا کیا کرنا ہے, کون کروا رہا ہے کیا؟ کروا رہا وہ ایک آدمی نے کیا, صرف ایک آدمی نے کیا. ٹھیک ہے وہ ایک انڈیویجول نے کیا, لیکن جس طرح سے آدھے گھنٹے میں اس کا بیان آ گیا, پھر اس کے بار بار بیان آ رہے ہیں اتنے ہائی پروفائل کیس میں, آپ کو لگتا ہے کہ اس کا جو جس بندے نے کیا ہے آدھے گھنٹے میں اس کا بیان, اور وہ بڑا چل ہو کے بیٹھ کے بتا رہا ہے کہ میں تو اس سے اگلا سوال پوچھتا ہوں آپ سے, اب کیوں نہیں بیان آ رہا اس کا؟ میں تو یہ سوال پوچھ رہا ہوں. دیکھو یار بات یہ ہے, اس کا بیان آنا اچھا ہے. جب آپ کسی کو پکڑتے ہیں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ امریکہ میں اس سے بھی پہلے بیان دلوائیں گے وہ. کیوں؟ ظاہری بات ہے, ان کے کسی پریزیڈنٹ یا فارمر پریزیڈنٹ یا فارمر پرائم منسٹر سوری سیکرٹری آف اسٹیٹ کو گولی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ پکڑا جاتا ہے, تو وہ اسی وقت لاتے ہیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کیا ہوا ہے. میں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں سمجھتا. بات یہ ہے کہ اب وہ کدھر ہے. اب وہ ایکچولی میں سمجھتا ہوں کور اپ ہو رہا ہے, پہلے نہیں, اب کور اپ ہو رہا ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ اس ملک میں یہ نہ بتائیں, اور اس میں سب انوالوڈ ہیں سارے ادارے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نظریاتی ریاست جو اسلام کی ہے, یہ جو انہوں نے جس طرح ایکسپلائٹ کیا لوگوں کو اس کی وجہ سے, یہ بات پھیل نہ جائے کہ ایک آدمی نے, انڈیویجول نے اسلام کے نام پہ اس آدمی کو گولی ماری ہے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ پھیلے, اور صرف اس وجہ سے اس کو کور اپ دے رہے ہیں. حالانکہ صرف اتنی ہی بات ہے, سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ارشد شریف والا معاملہ ہوا, اس پہ بھی لوگوں کی دو رائے تھی. تو اخلاقی طور پہ ہم اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ ایک گھر میں فوتگی ہو گئی ہے, وہ صدف نعیم والا معاملہ ہوا, لوگ ہنس رہے ہیں کہ اس کے جو ہے جلسے میں تھا ان کے کنٹینر کے نیچے آ گئی. تو ایک تو یہ بتائیں کہ ہم لوگ اتنے اخلاقی جو گراوٹ کا شکار ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ایک نجی ٹی وی چینل کے اینکر نے بڑے ہولناک انکشافات کیے اور باقاعدہ تصویریں چلائیں, جو کہ ہم نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا کہ باقاعدہ اس طرح تصویریں چل گئی ہوں. اس کے بعد بھی گورنمنٹ نہیں بتا رہی, جن کے پاس آفیشیلی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے کینیا کی بھی اور یہاں کی بھی. کیا لگتا ہے کیا معاملات ہیں؟ وہ اتنا سنگین نوعیت کا معاملہ تھا کہ آپ کی ایک اتنی ہائی پروفائل پرسنالٹی کو کسی دوسرے ملک میں قتل کر دیا گیا. ہماری اور بھی بہت زیادہ ہائی پروفائل پرسنالٹی تھے جو اکثر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی بھی سیکیورٹی؟ ابھی بھی جرنلسٹ جائیں گے آئیں گے, کوئی ان کو کیا گارڈ لے کے جائیں گے اپنے ساتھ؟ یہ سوائے 2-4 ایسے لوگ جو کہ ارب پتی ہونے والے ہیں کیونکہ یوٹیوب پہ وہ پیسہ بڑا بناتے ہیں. کن کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں یہ کن کی بات کر رہے ہیں؟ یار زیادہ تر وہی ہیں جو پہلے آرمی کے ساتھ تھے, اور انہیں عمران ریاض خان ہے, صدیق جان ہے, پتہ نہیں کون کون ہے, اور یہ نئے نئے جو لوگ ایک دم بن گئے ہیں. یہ آرمی کے ساتھ پہلے تھے, ادھر سے پیسہ بنایا, انفارمیشن لیتے تھے, لوگوں کو پاس آن کرتے تھے. اور جب آرمی جب عمران خان سامنے آیا, عمران خان کے ساتھ جانا ان کو اس وقت بہتر لگا, ہر چیز جو ہے بہتر ہو گئی, انہوں نے اس طرح چلے گئے, اس کو ان کے خلاف ہونا شروع ہو گئے آرمی کے. تو اب یہ ان لوگوں کے علاوہ عام جرنلسٹ جو ہے نا پاکستان کا,
وہ تو बेचारा मेहनत करता है, वो कलम मजदूर है या कैमरा मजदूर है बेसिकली। तो मैं तो समझता हूँ कि मेरे समेत और जितने भी पाकिस्तान में तो नोन लोग हैं, मैं नहीं कहता मशहूर ये वो ये अजीब लफ्ज़ होते हैं, मतलब हम थोड़े जाने जाते हैं, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए भाई। ये अरशद शरीफ के जो मामला हुआ है ये बहुत अफसोसनाक है, इसके बारे में भी का कुछ भी पता नहीं हमजा, ये सब झूठ है जो भी बता रहे हैं। पहली बात हुई कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही नहीं दे रहे वो कीनिया वाले, हमारी गवर्नमेंट ले नहीं पा रही या वो दे नहीं रहे, जो भी वजह। दूसरा, खुर्रम और जो वकार हैं वो इतने फिक्टिशियस किस्म का उनका वो पूरा है मामला कि वो उनको जब तक हमारे जर्नलिस्ट नहीं पूछेंगे और क्या ऑन कैमरा कि हुआ क्या था, आपको पता नहीं चलेगा। तीसरी बात ये है कि जो नाखूनों वाली बात की गई है, कमरान शाहिद ने की है, छोटे भाइयों की तरह मेरे। मसला ये है कि ये बात भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये नाखून उन्होंने उतारे हैं जिन्होंने तशद्दुद किया या अस्पताल ने उतारे हैं। मैंने कल उनका पूरा इंटरव्यू सुना है, वो जो थे पिम्स के जो खालिद मसूद साहब जो हैं डॉक्टर, उन्होंने कहा जी हमें अभी तक ये नहीं मालूम क्योंकि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, हमें पता चलेगा कि नाखून इसलिए नहीं उतारे गए। अच्छा, इसलिए मैं डॉक्टर ने उंगलियां तो नहीं तोड़ी होंगी ना? यार देखो, जब किसी को गोली शोली लगती है उसके बाद उसको पोस्टमार्टम में लेके जाते हैं, उसको इधर से वो भेजा जाता है, पार्सल किया जाता है एक तरह से, या भेजा जाता है बॉक्स में, पता नहीं क्या क्या होता है। मैं नहीं कह रहा कि मुझे कुछ पता है, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को भी कुछ नहीं पता, पहली बात। दूसरा, आपने घटिया बन की भी बात की है। देखें, हमारे हुक्मरान ही बड़े घटिया हैं सारे के सारे, क्योंकि ये अरबपति लोग हैं, खरबपति लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आवाम का। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी आपने सदफ नईम की बात की, वो मेरे साथ भी ना उसके बड़े इंटरव्यूज़ हैं, वो बड़ी अच्छी लड़की थी, और मैं हमेशा, और जो लड़कियाँ होती हैं ना स्पेशली हमारी फील्ड में, मैं उनकी ज़्यादा इज़्ज़त इसलिए करता हूँ क्योंकि वो घरों से निकलती हैं काम करने के लिए, माँ बाप से दुआएं लेके, उनका ख्याल करना चाहिए। तो मैं उसका ख्याल करता था, बाकियों का भी कोशिश करता हूँ जितना कर सकूँ। अब बात यह है कि वो लड़की इनके कंटेनर के आगे नीचे आके मरी है, फौत हुई है। इन्होंने उसको कुछ पैसा नहीं दिया। नहीं है। कितने दिए? मेरा ख्याल है कि पीटीआई ने 50 लाख दिया है और पंजाब गवर्नमेंट ने भी दिया और पीटीआई ने भी कुछ ना कुछ दिया। नहीं, मुझे पीटीआई का नहीं पता भाई, ये आपको पता होगा तो आप बताएं कैमरे पे। मुझे एक बात पता है, इमरान खान ने मौज़म के ख़ानदान को 50 लाख दिया। क्यों दिया? मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मौज़म जिस गोली से मरा है वो इनके गार्ड ने मारी है। क्योंकि मौज़म जो है वो मर ही नहीं सकता था, एक गोलियां ये चला चुका था, दूसरा हमलावर है ही नहीं, वो झूठ बोलता है इमरान खान, कोई हमलावर नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरे पे केस कर दे इमरान खान इस बात पे, मैं अपनी जगह पे स्टैंड करता हूँ, कोई और हमलावर नहीं था। क्योंकि मैंने भी सारा देखा है ना, मेरे अंदर भी थोड़ी बहुत जर्नलिस्टिक इसलिए एबिलिटी है कि मैं जर्नलिज्म में जर्नलिस्टों के साथ काम बड़ा किया है, टाइम गुजारा है। कोई दूसरा हमलावर नहीं था, एक ही हमलावर था, और जो गोली उसको मारी गई है वो एम कर रहे थे उस बंदे के लिए, लग इसको गई क्योंकि वो भाग रहा था, उन्होंने उसको एम करने की कोशिश की, उसको इन्होंने 50 लाख रुपया दिया है और बता नहीं रहे कि क्यों दिया है। और वो जो सदर नईम है, फिर एक और जो बच्चा बंदा ट्रक से लेके ऊपर से गिरा है, भाई सबको दो ना पैसे। हमारे मुल्क में घटियापन जो है ना, ये पूरी की पूरी रूलिंग क्लास में, हुक्मरान तबके में और अशराफिया में है। आजकल इमरान खान अवामी मकबूल लीडर है, मानते हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल मानता हूँ। लीडर मानते हैं? क्योंकि लोग जो हैं जो उसको देख रहे हैं कि जी इमरान खान हमारे लिए कुछ करेगा, वो लोग हैं जो अपने रोजी रोटी, अपने बच्चों के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए बाहर नहीं निकलते। आप उन्हें कॉन्शियसनेस बस इतनी है, तो ज़ाहिर बात है वो शख्सियात को देखेंगे, वो कभी इसको देखते हैं कभी इसको देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर नवाज शरीफ इमरान खान की जगह वो भी गैरतमंदी का दामन छोड़ देता और वो सिर्फ ये ना कहता कि ये जो हैं जो उसने 2-3 नाम लिए, एक जनरल बाजवा के लिया और एक वो जनरल जो हैं वो ये जो फैज़ हमीद, उनका नाम लिया। अगर वो इनके बजाय ये कहता, उसी वक्त जब हुआ था, उस ज़माने में ज़हीरुल इस्लाम थे मेरा ख्याल है, तो अगर वो ये कहता कि जी कौम मेरे साथ चले निकले, वो जब निकला था ना चीफ जस्टिस के लिए, तो उस वक्त याद करें कि पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आया था, क्योंकि पंजाब में बड़ी उसकी उस आदमी की फॉलोइंग थी। उसने ये काम नहीं किया, इसने ये किया है। ये गैरतमंदी का मसला है। आप किस हद तक किसी इदारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं अपनी अना के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, जबकि जब आपको 3.5 साल हुकूमत मिली है, आपसे कख नहीं हुआ, सबके सामने आपका बड़ा हुआ है जितना भी आपका नामा माल था। जो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप
عمران خان کو بہتر لیڈر سمجھتے ہیں یا خود کو بہتر لیڈر سمجھتے ہیں یا نواز شریف کو بہتر لیڈر سمجھتے ہیں؟ میں عام لوگوں کو بہتر لیڈر سمجھتا ہوں، اسی لیے میں آپ لیڈر ہیں، نہیں، میں تو پھر آپ کیسے لیڈ کریں گے اگر آپ کو گورنمنٹ؟ میں تو وزیر اعظم بننے کا وہی نہیں ہوں، وہ جو کہتے ہیں نا، ہاں، نہ ریپرزینٹیو ہوں نہ نامنی ہوں۔ آپ پارٹی کو بھی کیسے لیڈ کریں گے؟ پارٹی کو تو میں لیڈ کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ نا آپ لیڈر ہیں۔ یار میں وہ والا لیڈر نہیں ہوں جو اپوائنٹمنٹس والے ہوتے ہیں، جن کے پاس پوزیشنز ہوتی ہیں، جو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بنتے ہیں۔ میں ہی وہ ہوں جو پارٹی بنا رہا ہے، میں پارٹی بنانے والا ہوں۔ کنگ میکر ہے۔ لیکن لیڈر وہ ہوں گے اس پارٹی کے جو عام لوگ ہوں گے، ایون میں بھی نہیں ہوں گا، کیونکہ مجھے بھی لوگ جانتے ہیں میں بھوکا نہیں مر سکتا اس ملک کے اندر۔ پتہ ہے مجھے تو کوئی نہیں، تو آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہو جاؤں گا نا تو آپ کے والدین بھی کہیں گے یار جواد بھائی کو کھانا کھلا دو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جن کے مسئلے ہیں نا، ان کے حل ہونے چاہیے، اور وہ اپنے ہاتھ سے حل کریں گے تو ہوں گے، میرے کرنے سے بھی نہیں ہوں گے، عمران خان نہیں کرنے سے بھی نہیں آپ کی کچھ باتوں سے مجھے بھی لگا اور کچھ ٹویٹ سے نا کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ کی کچھ قربتیں نا نواز شریف صاحب اور بالکل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ہمارا ایجنڈا ہائی جیک کر کے، ہماری لڑائی تھی بیسیکلی سرمایہ داروں جگیرداروں کے ساتھ، اور ان کے نمائندے تھے اسد زرداری اور نواز شریف اور ساری ریجنل پارٹیز بھی۔ مطلب کہ یہ جو نون لیگ کے آپ کے سپورٹر ری ٹویٹ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ آپ نون لیگ کے ساتھ بھی آپ کی کوئی قربت؟ خالی پتہ نہیں ہوتا نون لیگ کے ساتھ، یا بھئی آپ دیکھیں مریم نواز جو ہیں، میں ان کی ایز اے وومن یا عورت کے طور پہ بڑی عزت کرتا ہوں، اور بڑی بات میں سمجھتا ہوں کہ وہ باہر آ کے لیڈ کر رہی ہیں، عورتوں کو بھی کرنا چاہیے اور بھی بہت سی خواتین کو کرنا چاہیے۔ لیکن مریم نواز اگر نواز شریف کی بیٹی نہ ہوتی تو آپ لوگ ان کو چلاتے، ان کی وہ جو کچھ بھی بولتی ہیں تو وہ ٹی وی پہ چلنا شروع ہو جاتا، میرا کیوں نہیں چلتا؟ دیکھو بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک پولیٹیکل ایلیٹ کا کیپچر ہے، ان کا قبضہ ہے، اس میں عمران خان بھی سٹیک ہولڈر ہے، اس کے ساتھ پارٹی کے لوگ بھی، نواز شریف بھی اس کے ساتھ بھی لوگ، اور ساتھ اسد زرداری اس کے ساتھ بھی لوگ، اور اس کے علاوہ ریجنل پارٹیز کے بھی۔ ہم اس کو توڑنا چاہتے ہیں، تو ہم کیسے نواز شریف کے حق میں ہو سکتے ہیں؟ جو ابھی انٹرویو بہت لمبا ہو گیا، اتنی ہارڈ ٹاکس کر لیں، لائٹر نوٹ پہ اینڈ کرتے ہیں، کچھ گنگنا کے سنا دیں، ہم بھی آپ کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ اختتام کریں۔ چلو، میں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ سنڈے کو فائنل ہے، میں ان کے لیے کر دیتا ہوں۔ تم سرخ رو ہوگے، تم جو کرو حوصلہ، جیتو گے تم صدا ہے یہ اپنی دعا، پر تم جیتو یا ہارو سنو، ہمیں تم سے پیار ہے، ہمیں تم سے پیار ہے، ہمیں تم سے پیار ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ تم جیتو یا ہارو سنو، ہمیں تم سے پیار ہے۔ بہرحال یہ گانا تب لگتا ہے جب پاکستان ہار جاتا ہے، لیکن ہماری دعائیں اور بیسٹ وشیز پاکستان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان بہت اچھا کھیلے فائنل میں۔ جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ میں ان کی بہت سی باتوں سے جو ہے ایگری بھی کرتا ہوں، لیکن ان کی کچھ باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انہیں کبھی بھی سسٹم کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ ہم بھی یہاں پہ ایک عرصے سے یہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور ویدر اس کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ بہرحال ہماری بیسٹ وشیز ہیں جواد بھائی کے ساتھ، جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کبھی اگر ہو گیا تو یہ بڑا بہترین ہوگا پاکستان کے حالات کے لیے۔ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔